تو ہمیں اس کا ثواب بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ کہا میرے لال دیکھو وہ کیا رکھا ہوا ہے. کہا بابا وہ پنجرا ہے. کہا پنجرا اٹھاؤ اور وہ جو سامنے پانی کا حوض ہے جاؤ اور جا کے اس پنجرے میں پانی بھر کے لے آؤ. مجھے انصاف سے بتائیے پنجرے میں پانی آئے گا؟ نہیں آ سکتا ہے. لیکن چونکہ بیٹا جو ہے وہ فرما بردار تھا اور مطیع تھا، جب باپ نے حکم دیا کہ جاؤ اس پنجرے میں پانی بھر کے لے آؤ حوض سے، بیٹے نے بغیر کچھ پوچھے ہوئے پنجرا اٹھایا اور لے جا کے پنجرے کو حوض میں ڈال دیا. کہا میرے لال اب پانی بھرو، بھر کے میرے پاس لے کے آؤ. اب جب پنجرے کو پانی سے باہر نکالا تو سارا پانی نکل گیا. کہا میرے لال پھر سے بھرو. بیٹے نے پھر پنجرا پانی میں ڈالا اور باپ بار بار کہتا میرے لال پانی بھر کے لے آؤ. آخر جب بیٹا پانی نہ بھر پایا پنجرے میں، کہا میرے لال ایسے ہی لے آؤ، دیکھو کتنا پانی آتا ہے. اور باپ تک آتے آتے جسے آپ اردو میں کہہ لیجئے کہ گرد آب تک نہیں بچی، سارا پانی پنجرے سے جھڑ گیا. کہا میرے لالا پھر لے کے جاؤ، پھر ڈالو، بھر کے لے آؤ. جب متواتر 3-4 مرتبہ یہ ہوا تو بیٹا کہتا ہے والد گرامی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ کو معلوم ہے اس پنجرے میں پانی نہیں آ سکتا ہے. باپ نے مسکرا کے بیٹے کی طرف دیکھا، کہا میرے لال مجھے معلوم ہے پنجرے میں پانی نہیں آ سکتا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ پانی میں ڈالنے سے پہلے پنجرے کی کیا کیفیت تھی؟ کہا بابا گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا، گرد آلود تھا، پنجرے میں زنگ لگی ہوئی تھی. کہا جب تم نے پنجرے کو پانی میں ڈالا پھر کیا ہوا؟ کہا بابا گرد صاف ہو گئی، زنگ چلا گیا اور پنجرا روشن ہو گیا. کہا تم نے میرے مولا کا قول نہیں پڑھا ہے؟ میرے مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کی مثال سمندر کے مانند ہے کہ جس کا ظاہر بہت ہی روشن ہے اور جس کا عمیق، جس کی گہرائی بہت ہی زیادہ ہے. اگر انسان اپنے پورے خضوع و خشوع کے ساتھ سمندر قرآن میں غوطہ زن ہو جائے تو اللہ کا کمال یہ ہے کہ انسان کے دل کو روشن کر دیتا ہے، انسان کے چہرے کو منور کر دیتا ہے. میرے لال اگر قرآن کی تلاوت کرنے سے بغیر تفسیر کے، بغیر تشریح کے کوئی فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن میرا دل روشن ہو جاتا ہے، میرا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے. صلوات پڑھتے پر دیکھیے پانی کی خاصیت یہ ہے، مولا نے قرآن کو سمندر کہا ہے، اور پانی کی خاصیت یہ ہے کہ پانی کے حوالے اگر نجاست کی جائے تو پانی اسے طاہر اور مطہر بنا دیتا ہے. بھائی بھلے ہی ہم بغیر تفسیر کے پڑھیں، بغیر معنی کے پڑھیں، اگر کچھ نہیں ہوگا تو ہمارا دل جو ہے وہ نورانی ہو جائے گا. لہذا ہم اسی لیے روزانہ تلاوت قرآن کرتے ہیں، اور ہمارا دستور یہ ہے کہ اپنی مجلسوں میں سب سے پہلے قرآن خوانی کی جاتی ہے تاکہ مرنے والے کو اس کا ثواب پہنچ جائے. اور چونکہ دیکھیے والدین کے اور والد کے اشارے ثواب کی مجلس ہے، بڑی عظمت ہے باپ کی. میں نے عرض کیا کہ باپ اپنا سب کچھ اپنے بیٹے پہ قربان کر دیتا ہے. خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، اور جن کے والدین باحیات ہیں ان کی حیات کو طویل فرمائے، اور جن کے والدین اس کائنات سے گزر چکے ہیں ان کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے، اور ان کا شمار اعلی علیین میں فرمائے. بڑی عظمت ہے عزیزان گرامی والدین کی. چھٹے امام جعفر صادق ایک شخص آتا ہے، مولا بہت زیادہ پریشان ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کروں.
مولا کو چاہیے تھا کوئی دعا بتا دیتے کہ یہ وظیفہ جو ہے صبح و شام نماز صبح کے بعد نماز مغرب کے بعد مثلاً کر لو، لیکن مولا نے یہ کچھ نہیں کہا. آنے والے سے ایک سوال کیا، بتا تیرے والدین باحیات ہیں کہ نہیں ہیں. بہت زیادہ پریشان تھا. کہتا ہے مولا جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہوں خسارہ ہوتا ہے، گھاٹا ہوتا ہے. میرے بچے فاقے کر رہے ہیں، میری بیوی پریشان ہے، گھر میں بیماری پھیلی ہوئی ہے، مولا کچھ کام نہیں آ رہا. کہا یہ بتا کہ تیرے والدین باحیات ہیں کہ نہیں ہیں. کہا مولا والدین تو اس کائنات میں نہیں ہیں. کہا یہ بتا تجھے ان کی قبر معلوم ہے. کہا مولا میں قبر بھی نہیں جانتا. کہا تو پھر ایسا کر اپنے ہاتھوں سے اپنے والدین کی نشان قبر بنا. عظمت والدین دیکھیے کہ والدین امام اپنے زمانے کا امام فرما رہا ہے، اور امام فرماتے ہیں کہ اگر پریشان ہو جاؤ اور کچھ سمجھ میں نہ آئے تو اگر ماں زندہ ہے تو ماں کے پاس آگے بیٹھ جاؤ، ماں کے چہرے کو محبت اور مروت کے ساتھ دیکھتے رہو، اور اس محبت و الفت سے دیکھتے ہوئے ماں کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو. اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا اگر ماں یا باپ میں سے کوئی زندہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر والدین وفات پا چکے ہیں تو والدین کی قبر پہ جاؤ اور اس قبر کو وسیلہ بنا کے دعا کرو. ناممکن ہے کہ پروردگار تمہاری دعا رد کر دے. اور امام نے فرمایا کہ جو والدین کی قبر تک نہیں جانتا وہ اپنے ہاتھوں سے نشان قبر والدین بنائے اور اس قبر کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے. میں زمانے کا امام ضمانت لیتا ہوں کہ ناممکن ہے کہ اللہ اس کی دعا قبول نہ کرے. صلوات پڑھ دے بر محمد. بڑا مرتبہ ہے والدین کا، بڑی عظمتیں ہیں والدین کی. لہذا اگر والدین باحیات ہیں، زندہ ہیں، تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کریے. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. احسان ہمارا والا نہیں ہے، اردو والا جو ہم احسان جتاتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ کچھ کیا، ہم نے آپ کے ساتھ کچھ کر دیا. آپ نے ہمیں ایک چائے پلا دی، ہم نے آپ کو 2 چائے پلا دی، تب تو اتنے احسان کا بدلہ اتر گیا. یہ اردو والا احسان نہیں ہے، عربی والا احسان ہے. عربی والے احسان کا مطلب ہوتا ہے حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ، نیک برتاؤ. دیکھیے مزاج جو ہے قرآن کا کیا ہے، قرآن جو ہے وہ فطرت سے گفتگو کرتا ہے. اللہ جو ہے کریٹر ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، لہذا وہ مزاج انسانیت سے بخوبی واقفیت رکھتا ہے. پورا قرآن آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی عالم سے جا کے پوچھ لیجئے، پورے قرآن میں کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ اپنی اولاد سے محبت کرو. یہ فطرت ہے انسان کی کہ انسان اپنی اولاد سے محبت کرے گا ہی. لیکن مزاج انسانیت کیا ہے کہ انسان آنے والی نسل سے محبت کرتا ہے، جانے والی نسل کو فراموش کر دیتا ہے. لہذا بار بار قرآن اعلان کر رہا ہے بالوالدین احسانا، بالوالدین احسانا، بالوالدین احسانا. مجھے معلوم ہے کہ تم اپنی اولادوں سے محبت کرو گے، اپنی اولادوں کو اپنے سے زیادہ چاہو گے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے والدین کو بھی فراموش نہ کرنا. والدین کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرتے رہنا. اور میں نے عرض کیا کہ یہ احسان جو ہے یہ اردو والا نہیں ہے، عربی والا احسان ہے. دیکھیے ہم چاہے والدین کے ساتھ کچھ بھی کر لیں، ہماری اتنی اوقات اور اتنی حیثیت نہیں ہے کہ والدین کے اوپر ہم احسان کر لیں گے. آپ کی بھی اولادیں ہیں کم سنی میں، بار بار آپ کا بیٹا 10 مرتبہ ایک ہی بات دریافت کرتا ہے، پوچھتا ہے، لیکن ہم بار بار بتاتے ہیں
کیوں؟ تاکہ زبان اچھی ہو جائے. یعنی آپ غور کریں کہ جیسے ہم نے اپنی اولادوں کی پرورش کی ہے ویسے ہی ہمارے والدین نے ہماری پرورش کی ہے. مثال کے طور کے اوپر جناب عامر صاحب دیکھیے، مثال کے لیے سب سے بہترین ذات جو ہے انہیں کی صلوات پڑھ دیجیے. اتفاق سے میری ملاقات ہو گئی اور میں انہیں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، یہ مجھے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ہوا یہ کہ میرا پرس جو ہے وہ غائب ہو گیا. اب یہ چونکہ مولائی مومن ارے نہیں بھائی، پرس انہوں نے نہیں لی تھی. اب انہوں نے دیکھا کہ میں جو ہے کھڑا ہوا ہوں پریشانی کے عالم میں. کہنے لگے کیا ہو گیا بھائی؟ میں نے کہا بھیا کسی نے میری پرس جو ہے مار لی ہے اور مسئلہ میران پور اکبر پور سے مجھے اعظم گڑھ جانا ہے، پیتی پور چوراہے پہ، وہاں سے مجھے جانا ہے اعظم گڑھ. تو نے کہا مولانا کتنا جو ہے لگے گا؟ میں نے جو بتایا انہوں نے 500 مثلا نکالا دیا. میرا مسئلہ حل ہو گیا. اب اتفاق سے چھٹی پہ یہ بھی تھے میں بھی تھا. اب وہاں سے چھٹی کاٹ کے یہاں آئے اور ہم لوگ جو ہے وہ عمرے پہ گئے. اب وہاں میں نے ان کو دیکھا کہ یہ پریشانی کے عالم میں. میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا عامر صاحب؟ کہنے لگے مولانا جو کیس آپ کے ساتھ ہوا تھا وہی میرے ساتھ ہو گیا، بس جگہ اور ملک بدلا ہوا ہے. میں نے انہوں نے روپیہ دیا تھا، میں نے ریال دیا. اچھا جب میں نے ان کو ریال دیا تو اس کے بعد بڑا جو ہے خوش ہوئے یہ، اور مجھ سے مجلس کا وعدہ انہوں نے لے لیے کہ مولانا جو ہے پکڑی بار جب چھٹی جائیں گے تو میرے یہاں آئیے گا، مثلا مجلس پڑھیے گا. اور وعدہ میں نے بھی لے لیا. اچھا مجلس میں اس وقت پہنچا کہ جب مجلس ختم ہو گئی، کھانا وغیرہ لوگ کھا چکے، اور یہ 2-4 لوگوں کو لے کے میری شان میں لمبے لمبے قصیدے پڑھ رہے تھے کہ دیکھیے ایسے ہوتے ہیں مولانا. اگر وعدہ لیا تھا تو وقت پہ آنا چاہیے تھا، یا اطلاع کر دیتے، بتا دیتے، ہم کسی دوسرے کا انتظام کر لیتے. اتفاق سے میں پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا. اب جب انہوں نے مجھے دیکھا تو انہیں کچھ شرمندگی محسوس ہوئی. میں نے پلٹ کے کہا کہ بھائی عامر صاحب اگر اس وقت میں نے آپ کو 500 ریال نہ دیا ہوتا جب آپ کی جیب کٹی تھی تو آپ وہیں کے وہیں رہ جاتے، کوئی پرسان حال نہ ہوتا آپ کا. دیکھیے جو نہیں جانتا تھا کہ مجھ سے پہلے انہوں نے میرے اوپر احسان کیا ہوا ہے، وہ تو میری ہاں میں ہاں ملانے لگے. کہا ہاں بھائی آپ کو اتنا تو خیال کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے آپ کو 500 ریال دے دیا. لیکن جو لوگ جانتے تھے وہ کہنے لگے مولانا آپ نے بعد میں دیا ہے، اس سے پہلے انہوں نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے. آپ نے جو ان کے ساتھ کیا ہے وہ بدلہ ہو سکتا ہے، احسان نہیں ہو سکتا ہے. عزیزان گرامی اب آپ غور کریں، جو بالوالدین احسانہ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، ہم دیکھیے اب ضعیفی جب والدین کی آ جاتی ہے، والدین ضعیف ہو جاتے ہیں، تو ہم والدین کے ساتھ جو کچھ بھی کر لیں وہ احسان کا بدلہ تو ہو سکتا ہے، احسان نہیں ہو سکتا ہے. احسان ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ کیا جب کم سنی کے عالم میں ہمیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، ہماری انگلی پکڑا کے ہمیں چلنا سکھایا. صلوات پڑھ دے ہم کچھ بھی کر لیں یہ بدلہ ہو سکتا ہے، احسان نہیں ہو سکتا. ایک اور صلوات پڑھ دیں.